अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की जायदादें मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। गैर मुल्कियों की 400 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी में 29,700 भारतीयों ने 35,000 जायदादें बनाई। बरतानवी शहरियों की जायदादों की मालियत 10 अरब डॉलर और सऊदी अफराद की 16,000 जायदादों का इंकशाफ हुआ है। क्या कहेंगे? यार मुझे एक बात बताएं, पता नहीं मीडिया बहुत भूखा है। हम सनसनी खेजी और मिर्च मसाला सारा कुछ यही है। आप गधे घोड़ों को एक ही तरीके से हाँक रहे हैं। ये पहली किस्त है। मैं बेशुमार पाकिस्तानियों को जानता हूँ वहाँ जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो चोर नहीं हैं। अच्छा, आपने गधा घोड़ा सारा एक ही लाठी के साथ हाँक रहे हो, तो बेहतर नहीं है कि हम फोकस करें अपना गंदम के स्कैंडल पे? अरबों रुपया जहाँ खुर्द बुर्द हुआ है, बेड़ा गर्क हुआ है, जहाँ इतना बड़ा ढक्का पड़ा है अंदर, उसका जिक्र ही बंद हो गया है, फेड आउट होता जा रहा है। वो एक लौंडा खा गया पूरा ख़ानदान डिफेंस में, जिक्र ही ख़त्म हो गया। एक ने एक खातून को ज़िबा किया कराची में, जिक्र ही नहीं। वो कहते हैं मिट्टी पाओ। लोग जब भूल भाल जाएंगे, बेशर्म से लोग हैं, हम भूल भाल जाएंगे, तो फिर इनको खामोशी से निकाल के ले जाएंगे। अब इसमें क्या है? इंडिया की देखो, एक उनका साइज, इकोनॉमी, ये वो, हमारा उनके साथ तो कोई खैर मुकाबला नहीं, लेकिन वहाँ जितने भी हैं मेरे बेशुमार जानने वाले हैं, वो सारे को चोर डकैत तो नहीं है। मत थांको एक लाठी के साथ सनसनी खेजी और ये और वो। अगली किस्तें आनी है, आने दो, उसके बाद प्रोब करो। जिसने डिक्लेयर किया हुआ है, तो डिक्लेयर जिसने किया हुआ है कुछ सोच समझ के किया है ना, उसके पास कोई जस्टिफिकेशन है ना। मैं पिछले 6-8 महीने से मैं प्रोब कर रहा हूँ कि अपनी औकात हसीयत के मुताबिक अगर हो तो मैं फैमिली वहाँ शिफ्ट कर दूँ। अमेरिका हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ है। मैं नहीं इतनी दूर पाकिस्तान से जाना चाह रहा। मुझे दौरा पड़ेगा, मैं वापस आ जाया करूँगा, बच्चे वहाँ सेटल कर दूंगा, बिकॉज दिस कंट्री इज रीच्ड अ स्टेज। मैंने शहजाद चौधरी साहब की ना, वो जो आयशा बख्श के प्रोग्राम में होते हैं हमारे एयर वाइस मार्शल, उन्होंने मुझे रिलैक्स किया, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने 2-4 महीने पहले उन्होंने कहा कि ये अजीबो गरीब हो गया है कैपिटल हमारा इस्लामाबाद। क्या ये बच्चे घर से बाहर जाएं और जब तक वापस ना आ जाएं बंदा बेचैन रहता है? तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया कि मेरा ख्याल था मैं ही पागल हूँ। तो इन अ कंट्री लाइक दिस, एनीबडी हु कैन अफोर्ड, इसमें यकीनन चोर चकार डाकू होंगे, लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक उनको एक ही लाठी के, और ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है। और ख़ास तौर पे जिसने डिक्लेयर किया हुआ है, कौन सी ऐसी बात है? हर बंदा सनसनी खेजी पे लगा हुआ है। और मैं 80s में मैं पूरा मिडल ईस्ट बहुत घूमा करता था। आई वाज इनटू ट्रेडिंग, ये वो सारा वीराने थे ये, तो डूबी मरो। मेरी हुब्बुल वतनी मशकूक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद। ठीक है साहब, खत्म। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स पर 3 लोगों का रद्द-ए-अमल आपके तबसरे के लिए है। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने कहा कि दुबई लीक्स पहला ओवर है, जबकि 19 ओवर्स अभी बाकी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जब हमारे हुक्मरान बैरून मुल्क सरमायाकारी करेंगे तो पाकिस्तान में सरमायाकारी कौन करेगा? फवाद चौधरी ने कहा कि दुनिया में कोई भी मालियाती स्कैंडल हो, पीपल्स पार्टी और नून लीग के नाम ना शामिल हो, ये हो नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी अवाम को कोई मायूसी नहीं हुई। नहीं, वो दुरुस्त है, इसमें जुज़वी तौर पे हर बंदा दुरुस्त है। फवाद ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में कोई वारदात को घरों की बात होती है, सरे महल और एवन फील्ड। एक मरहुमा ने कहा था कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के साइज का मुल्क बना सकते हैं, मतलब अपनी जागीर इतनी बड़ी बना सकते हैं। तो सबको पता है, लेकिन मैं कुछ और अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। जो बाकियों ने कहा वो ठीक। पहली बात यह है कि मुझे बताओ, कभी किसी इंडियन पॉलिटिशियन का सुना, कभी और किसी का सुना मुहज़्ज़ब मुल्क का? कुछ भी ना हो मुल्क में, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही हो, मेरिट हो, ये वो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने को ज़मीन पर बहिश्त बनानी है, नहीं।
لیکن یہ بالکل ہی چنڈو خانہ، بجلی ڈکیتی ہو رہی ہے، گندم ڈکیتی ہو رہی ہے، گیس ڈکیتی ہو رہی ہے. کیا ہے یہ؟ لا اینڈ آرڈر صفر بھی نہیں. ابھی مانگا تمہارے آئی جی پنجاب نے جاتی عمرے کی سیکورٹی کے لیے اتنے کروڑ دے دو، وہ موت ہی نہیں پڑتی ان کو، شرم بھی نہیں آتی. ڈھیٹ اتنے ہیں. کیا کرے آدمی؟ ہجرت سنت ہے، جو متمول ہے وہ کیوں نہ کرے. دوسری صورت بھی ہے، ہجرت کر جاؤ. کوئی عیب ہے؟ اور کہیں اور کسی عجیب و غریب جگہ پہ جا رہے ہو؟ دبئی ہے برادر اسلامی، اسلام ہمارا مختلف ہے، ہمارا ذرا انڈین اسلام ہے. یہ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے چپیڑے ماری ہیں کہہ کے. اس میں آپ کا وہ جامعہ الازہر کا رئیس الجامع، اس نے بڑی دیر پہلے پاکستان بننے سے پہلے کو یہ انڈین اسلام پریکٹس کرتے ہیں. کون سی قیامت آ گئی بھائی؟ ان میں سے جو چور ہیں، جو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، ان کو گھسیٹو. میں اس بات پہ اعتراض کر رہا ہوں، میرا نہیں ہے کچھ، میں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں ان ایڈوانس بتا رہا ہوں. میرے بھانجے کا ہے آفس ہے اس کا، وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا وہاں، اب اس نے پاکستان میں اپنا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. میرا بیٹا ہے اس کے ساتھ جا رہا ہے ایک آدھ مہینے تک، اس کو فائنلائز کرنے کا بھی کیا ہوگا. چھوڑو یہاں کیا کرنا ہے، سمپل. آئی ہیو گاٹ آل دا ریزنس. مجھے باہر جاتے ہوئے خوف آتا ہے، شرم آتی ہے. ہر چوک پہ بچے، بوڑھے، بوڑھیاں، اب خسرے بھی شامل ہو گئے اس میں. تو اٹ از سو امبیرسنگ. قدم قدم پہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے. اور بجلی کے جعلی بل بھیجے جا رہے ہو، تم کیا ہو؟ جاتی عمرہ کی سیکورٹی باپ کھا گیا، پتہ نہیں آج کو ارب سے بھی زیادہ بنتا ہوگا. جاتی عمرہ کی سیکورٹی کے لیے دیوار بنوا لی. کس کے پیسے، کس کا پیٹ کاٹ کے؟ غریب آدمی کا. اب مزید سیکورٹی کے لیے پتہ نہیں کتنے کروڑ میں نے اخباروں میں پڑھا ہے. آئی جی کل تردید کر دے، میں مجھے سکون آ جائے گا. ہمیں چھوڑو. حسن صاحب آگے چلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو یہودی ایجنٹ کہنا محض ایک سیاسی بیان تھا. یہودی ایجنٹ کہنا گالی نہیں، احتجاج کا عنوان ہے. حکومت مستعفی ہو کر نئے الیکشن کرائے. دیکھیں، وہ مولانا کی ساری باتیں ٹھیک ہیں. میں نے پہلے بھی اپنے ہی پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ کوئی مولانا کا ایک شرارت نذیر ناجی صاحب بریلینٹ کالمسٹ تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ انہوں نے شرارتاً استعمال کیا تو ہو گیا. پی ٹی آئی کو زبان کا پرابلم ہے، وہ شروع ہو گئے. انہوں نے یہودی، اور وہ ٹھیک ہے. او بھائی، یہودی ایجنٹ کیا؟ یہودی اہل کتاب نہیں ہے. جب آپ درود بھیجتے ہو آل ابراہیم، تو کون سی مطلب ایسی قیامت آ گئی؟ کون سی کو غلط انہوں نے کوئی لو اور فضول بات کی ہے؟ مولانا نے ٹھیک. اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، مولانا کا یہی سٹانس رہا نا، تو ان میں سر نو ایک، اور اللہ دونوں کو عقل دے، پی ٹی آئی والوں کو بھی، ان کو بھی. کیا پرابلم کیا ہے آپ لوگوں کا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. کچھ تو اسٹیبلشڈ ڈاکو اور چور ہیں، ان کی تو سمجھ آتی ہے. باقی تم اگر پاکستان کا بھلا کرنے آئے ہو تو کیا پرابلم ہے؟ نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب. کل سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک پیشی پر بانی پی ٹی آئی کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. لوگوں نے مٹھائیاں تک بانٹی اور مختلف حلقوں میں اس پر بحث ہو رہی ہے. آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں، میں نے اس پہ سوائے اس کے کیا اور کیا کہنا ہے کہ تصوروں کی پابندیوں سے کچھ نہیں ہوتا. جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی. جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں، جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں، ان کی تصویریں ضروری نہیں ہوتی. میں رات سونے سے پہلے اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی ڈیز کے جتنے دوست مرحوم ہیں ان کے لیے، اس کے بعد پیپل لائک عباس اطہر، منو بھائی، ان کو سارا تصویریں تو نہیں ہوتی لیکن میرے سامنے ہوتے ہیں. اچھا، اور ایک اور بات بتاؤں، یہ آئی ڈونٹ نو یہ کس طرح کی ایک ذہنیت ہے، کیا لیول ہے سوچ کا. اس طرح کی پابندی لگاؤ، ہڑکا بڑھتا ہے آپ کو زیادہ اس کی. تصویر کیا ہے؟
تصویریں کا آپ دیکھو، ایک پاکستان کی ادبی تاریخ کے وہ سری ادب، جاسوسی ادب کے امام ہیں ابن صفی. ان کا ایک دو کردار بہت پاپولر تھے، کرنل فریدی اور کیپٹن حمید. آنرری کرنل کمال کے، بہت کریز تھا پاکستان میں ان کا. ان کی کتابیں بس جیسے کو مفت کو چیز بٹتی ہے اس طرح بکتی تھیں اور کرائے پہ چلتی تھیں. تو ایک بار پروڈیوسر گیا، اس نے بے تحاشا پیسہ آفر کیا کہ جی کرنل فریدی اور یہ وہ پہ ہمیں فلم لکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، کرنل فریدی کی ہر بندے کی ایک اپنی تصویر ہے اس کے ذہن میں، تو میں تو نہیں کیٹر کر سکتا سب کو. میرا کرنل فریدی 6 فٹ کا ہے، آپ کا 6 فٹ تو ہے. تو عمران اس کی تصویر ہو نہ ہو، بلکہ وہ زیادہ اس بات کو وہ کرو گے، زیادہ آپ کے اندر وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تصویر ہو گئی وائرل، نہیں ہوئی تو وہ تو وائرل ہے پہلے ہی. تصویر کو تو چھوڑو، وہ تو آپ وائرل ہیں. میں کیا کروں اس کا علاج کچھ اور ہے. ادھر نہیں آنا چکا، مشکل ہے. یہ کیا ہے، بند کر دو، بندہ نکال دو. اندازہ لگاؤ جس بندے کو نکالا گیا ہے، جو ڈسپلن کا اپنا تقاضا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی. یہاں تو لوگ منصب، نوکری، ملازمت 2 ٹکے کی نہیں چھوڑتے. اس نے یہ رسک لیا، اس کو نکال دیا، بس ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. کس کی تصویر آپ بیان کر رہے ہو یار؟ مطلب سوچو تو صحیح، یہ ممکن ہے نہیں. جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی والی سچویشن، اس کی کروڑ تصویریں ادھر ادھر بتھیری ہیں. نیٹ پہ چلے جاؤ تو وہ تصویر ہی نہیں مکتی. بڑا کس قسم شوق ہے وہ جا کے کبھی وہ جو بھی ہے، میں نے تو نہیں پتا. وہ تصویروں کا ہم باہر لگ جائے. ہم جیسے چپڑ کناتیوں کی تصویریں نہیں ختم ہونے میں آتی. یہ تصویر نہیں دکھانی تو فلانی. آئی ڈونٹ نو، وہ سائنس ہوگی اس کے پیچھے، میں جاہل آدمی. چلیں. بہت خوب حسن صاحب. نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں. پچھلے دنوں آزاد کشمیر میں مظاہروں، جلاؤ گھیراؤ، ہنگاموں کا وزیر اعظم اور صدر نے نوٹس لیا، جس کے بعد شہباز شریف کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں آزاد کشمیر کے لیے 23 ارب روپے کا ریلیف پیکج منظور کر لیا گیا، جس میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے سستی بجلی اور سستا آٹا ہوگا. کل وزیر اعظم نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ہونے والے پرامن احتجاج میں کچھ شر پسند بھی شامل تھے. کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی گول مول جو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریلیف پیکج نہیں ہے، یہ تکلیف پیکج ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں کو میسج گیا ہوگا کہ ٹھیک ہے، چھتر چکے ہے، قیمتیں تھلے آ گئی ہیں. اور یہ میسج ہر طرف چلا گیا. اس کا رد عمل کہیں اور آیا، میں اس سے خوف زدہ ہوں. ریلیف دیا نہیں، انہوں نے چھین لیا تم سے. حقیقت تو یہ ہے. اچھا، دوسری بات کہ پرامن احتجاج میں کچھ چھڑ پچند، یہ پتہ نہیں کیا کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. احتجاج بنیادی طور پہ پرامنی ہوتا ہے، اور ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ نیگیٹو گندا ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. وہ اپنی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں، اپنی فرسٹریشن. وہ کہندے نا، روندی یاراں نوں لے لے نام پراواں دے. یہ یاد رکھنا. اور ہمارے احتجاجوں کی تاریخ کیا ہے؟ بات سنو. شراب بند ہوئی، جو شراب کی دکانیں تھی مال روڈ پہ، وہ لوگوں نے لوٹی، بوتلیں لے گئے. احتجاج تھا کس کے خلاف؟ شراب کے. لے کے کیا بھاگے؟ شراب کی بوتلیں. چھوڑو ان کو، عقلیں ان کی بس ایسی ہیں. ریلیف دیا، کیڑا ریلیف بھائی؟ انہوں نے کھو کے لے لیا. اس سے میسج کیا گیا؟ آزاد کشمیر کے علاوہ باقی کدھر کیا میسج گیا ہے؟ بتاؤ مجھے. ڈنڈا پیرے بگڑیاں تگڑیاں دا. بس. تو مجھے تو سچی بات ہے تو ابتدائے عشق ہے. روتا ہے کیا؟ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گرے بانوں کے. کچھ سوچو. اے تزینوں اور عائش پی ایم ہاؤسی سیکیورٹی ہے ادھر. اس پہ کریں گے کل بات. ٹھیک، اس پہ کرنا. ٹھیک ہے حسن صاحب. جو حضور کا فرمان ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ ہو، تو اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگ ضرورتوں سے محروم ہو گئے. اس کو ذرا
غور سے سنو, جب کچھ لوگوں کو زیادہ تحفظ ملے گا بے شمار لوگ تحفظ سے محروم رہ جائیں گے. یہ ہے پاکستان کی کہانی. انہوں نے تحفظ ہی نہیں مک دے. وہ تو کی ہیں, بڑے بڑے مر گئے تھے, نہ منڈیلا لیا ہے نہ پٹو رہا, تو وہ پوری تاریخ پری پئی ہے. تسی کی بیچ دے ہوئے. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق تازہ بیل آؤٹ پیکج مذاکرات کے آغاز پر آئی ایم ایف نے اپنا تجزیہ دیا کہ ٹیکس پالیسی اور اس کے نفاذ میں 6.9 یعنی 700 ارب روپے سالانہ کے برابر گیپ ہے. آئی ایم ایف کا مزید کہنا ہے کہ ساختیاتی اصلاحات کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. پہلی بات تو یہ جو گیپ ہے, جتنا اس ملک کی اشرافیہ اور عوام میں گیپ ہے, یہ اتنا ہی گیپ ہے. پہلی بات ہے سمجھنے کی. ہم ہیں کلیریکل تھنکنگ کے لوگ, کلرکوں کی طرح سوچتے ہیں. ٹائپ رائٹرز یا جو بھی آج کل ہوتا ہے وہ اس طرح ہمارا کھوپڑا کام کرتا ہے. کلرکوں جیسی تھنکنگ ہے. اب ایک لفظ اس ملک میں بڑا پاپولر ہے, ماشاءاللہ آپ نے بھی بولا, سیاسی استحکام. وہ کبھی اس لفظ پہ غور کرو. یہ ٹرم بہت چھوٹی سی ہے, اتنی سی, یہ سمندروں پہ بھاری ہے. And it's not just پاکستان, یہ پوری ہیومن ہسٹری میں, خاص طور پہ نیشن سٹیٹس کے بعد سیاسی استحکام. جدا دل کردا بوتھا چکے کہہ دیندا اگے مشوریاں دی لائن لا دیندا. او بھائی, یہ کوئی ادھروں پا کے ادھروں کڈنے والا کام ہے. آپ نے اس میں ٹرے میں ڈالا پانی, فریزر میں رکھا تو جم گیا. سیاسی استحکام. سیاسی استحکام کے لیے بہت کچھ چاہیے. یہاں ہے پنجابی کا ایک محاورہ ہے, اجڑے باغاں دے گالڑ پٹواری. اجڑے باغاں دے گالڑ پٹواری. جو اس ملک کو چلا رہے ہیں ان میں سے 95%, میں پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں, وہ پی سی ایس کا امتحان آج بھی دیں تو پاس نہیں ہو سکتے. میرا دعویٰ ہے پی سی ایس کا. سول سروس وہ سیریس بات نہیں کر رہا, یا وہ پتہ نہیں اور کیا ہوتا ہے کس طرح. ایک اور اتنا آج بھی نواز شریف کو بالکل کھڑے کھلوتے موضوع دے اور ان کو وہ دیتے ایک مضمون لکھ دے 3 صفحے کا. ٹھیک, اس کی نہ گرامر ٹھیک ہونی ہے, نہ سپیلنگ, نہ ہجے ٹھیک ہونے ہیں. یو ایس نو ایس سی, یہ لیول ہے سیاسی استحکام. سیاستدان بہت بڑی چیز ہوتا ہے, یاد رکھنا. یہ کسی بھی معاشرے کا سر ہوتا ہے. جو لیبر کلاس ہے وہ ہاتھ ہوتے ہیں, جو عدلیہ ہوتی ہے وہ دل ہوتا ہے. اگر ہو یہ انسانی جسم اور انسانی معاشرے میں, یاد رکھنا گہری مماثلت اللہ پاک نے رکھی ہے. معاشی عدالتی انصاف یوں ہونا چاہیے جیسے انسانی جسم میں خون سرکولیٹ کرتا ہے. وہ جوڈیشیسلی کرے گا, نہ ہائی بلڈ پریشر, نہ لو بلڈ پریشر, نہ کلوٹنگ ہوگی. آرمڈ فورسز کیا ہیں یہ, نہ دل, نہ دماغ, نہ آگا, نہ کو پیچھا ان لوگوں کا. فارچون ہنٹرز, یہ جیسے گولڈ رش ہمارے گاؤں میں نکلتے تھے سونے کی تلاش. یہ ملک نہیں, سونے کی تلاش. اس لیے آئی ایم ایف کیا کر رہا ہے فلانا. اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے آئی ایم ایف کو چاہتا تو نہیں کوئی, ٹارگٹ ہی ان کا یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کو پاکستان کے خلاف کھڑا کر دو. ایک بات آخری سن لو, بہت سے لوگ موم بتیاں جلا لیں گے, برف کے بلاکوں پہ بستر لگا لیں گے گرمیوں میں, بجلی نہیں, پاتھیاں سلگا لیں گے چولہوں کے لیے. ان کا کیا بنے گا کالیا, جو اس ملک کے اصلی بینیفیشریز ہیں. ہاں جی آگے چلیں. خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ پہلے آئین شکن ایوب خان کو قبر سے نکالو اور پھانسی دو. اچھا چلو یار, کوئی شریف آدمی, عام آدمی, کوئی غیر سیاسی بندہ اس طرح کی بات گھٹیا فضول کرے تو وی کین گیٹ اوے ود اٹ. یہ ضیاء الحق کا سیاسی پوتا بھلے 100 بار معافی مانگے, میں لاکھ کروڑوں لوگوں کا قتل میں شریک ہو کے معافی مانگ لوں,
बड़ी बार ख्वाजा आसिफ ने माफ़ी मांगी है। इज दैट द एंड ऑफ द होल थिंग? वो ज़ियाउल हक की सियासी औलाद, सियासी पोता, माफ़ी ड्रामे भी और साथ यानी अपने मोहसन दे प्यो नूं फांसी। अच्छा तुहाडे मोहसन की वारी आ गई फिर की होएगा? तुम अयूब खान के बारे में कह रहे हो कब्र से निकाल के, तो अजीज़ी मुझे ये बताओ कि ज़ियाउल हक का फिर क्या करेंगे हम? वो तो एडा बड़ा वारदाती है, तो कब्र च भी नहीं हैगा। ये पिंडी के वैगन ड्राइवर्स उसको उन्होंने नाम रखा, जबड़ा स्टॉप मैंने तो नहीं रखा। वो तो कब्र च भी नहीं हैगा, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? छोड़ो एमी। अयूब खान ने पाकिस्तान को स्टेबिलिटी दी थी, ये याद रखना। अपना भी रोल देखो ना। ठीक। चलो जी, अयूब खान ने ज्यादती की तो तुमने क्या किया था? तुमसे मेरी मुराद है सियासतदान उस वक्त का। चलो छोड़ो। हसन साहब मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबिक सदर जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार देने, उनकी तस्वीर वाले करेंसी नोट जारी करने और उनके मज़ार को कौमी शहीद का दर्जा देने का मुतालबा किया है। क्या आप इन मुतालबात की हिमायत करते हैं? हिमायत करूं ना करूं, मैं क्या, मेरी हिमायत क्या, लेकिन देयर इज नो हार्म। एक ऐसा आदमी कायद के बाद जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज था, उसकी इज्जत थी, उसे एक ब्रिलियंट आदमी समझा जाता था, पाक चीन दोस्ती की बुनियाद रखने वाला, तुम्हें न्यूक्लियर पावर बनाने वाला, याद रखना जो कंसीव करता है, जैसे जो कंसीव करती है वही मां होती है। दो एहसान ही उसके बहुत हैं। उसने जक्कें भी बहुत मारी हैं। ये कोई फरिश्ते नहीं होते, ये कोई औलिया या अल्लाह माफ करे कोई पैगंबर होते हैं सियासतदान। जक्कें भी मारते हैं, उसने अपने हिस्से की मारी। लेकिन चीन के साथ मामलात और इस मुल्क को ये मिनी एटम बम तू इत्तेफाक फाउंडेशन बना कहा था, वो था जिसने मजबूत तरीन बुनियादें रखी। उसके बाद फिर सामने वालों ने सांभा एमी मैद और ये और वो। अच्छा, और पूरी दुनिया में ये होता है यार, 76 साल हो गए हमको चपड़कन आती हैं। कोई कायद आजम के बाद कोई 1 2 3 तारीख फैसला कर लेगी, आपको 100 साल बाद अकल आ जाएगी। वहाँ क्या है, जॉर्ज वाशिंगटन है? नहीं, थॉमस जेफरसन है, अब्राहम लिंकन है, और बड़े हैं। तो अगर आ जाएगी भुट्टो की तो कौन सी क़यामत आ गई भाई? उसके साथ किए गए जुल्म का एक थोड़ा सा अजाला हो जाएगा। देखो बांग्लादेश में छपती है ना शेख मुजीबुर रहमान की, तो कोई बात नहीं, ठीक। उनको भी चाहिए, वो भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के साथ अब छापते। लेकिन बहरहाल वो अपना अपना शऊर होता है, एहसास होता है, ज़मीर होता है। अगर हो जाए तो मुझे हिमायत शमायत नहीं, बट देयर इज नो हार्म। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर सिंधी भाइयों को एक अच्छा मैसेज जाता है और आपको इतना गलत भी नहीं कर रहा है, वो इसमें क्या गलती है बताओ मुझे। कोई बंदा कायद आज़म के बाद जिसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज किया गया और जो उससे ज्यादा मसलूम हो, तो अगर कर दोगे तो ठीक है, इट्स अ जेस्चर। मैं तो भुट्टो साहब भी सहते की फर्क पैना है। मैंने तो कहा है आज से 50 साल के बाद याद रखना, इस तरह के मामलात में ना जूं जूं वक्त गुजरता है वो ज़र्ब स्नो बॉलिंग होती है। सिंध देश फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा मज़ार ज्यादा रश ले रहा है। बिल्कुल ठीक हसन साहब। चलें नेक्स्ट खबर है साहब, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से पार्क लेन और तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंसेस में सदर जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। मुल्क का नाम क्या? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, करारदाद मकासद वगैरह। ओ भाई, हजरत उमर बिन खताब को तो कोई इस्तिस्ना नहीं था। भरे मजमे में पूछ लिया कि तेरा इतनी हाइट है भाई,
جو کپڑا ملا ہے بیت المال سے جو تو اس میں تیرا کیسے بن گیا یہ جوڑا جو بھی ہے؟ تو بڑے جابر آدمی تھے, بڑے سخت مزاج تند خو آدمی تھے وہ, کچھ بھی نہیں. اسماعیل انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. ان کا بیٹا کھڑا ہوا, اس نے کہا جی کہ میں نے اپنے حصے کا اپنے باپ کو دے دیا. استثناء نہیں تھا, یہ پورا ملک کی استثنائیاں دا استثنائیے. ان کو میں ایک زمانے میں نا ان کے میں نے بڑے بڑے نام رکھے ہوئے تھے. استحقاقیے, استحقاق مجروح ہو گیا. او بھائی جا, اچھا یہاں پاک لین سے لے کے سرے محل توشے خانے کی مرسیڈیزیں تو بی ایم ڈبلیو ٹکے ٹوکری اٹھا کے لے گا, خیر ہے بھی امن بھائی والی بات ہے. ادروائز اکراس دا بورڈ جاؤ خاندرا, بورڈ کا رنگ بدل جائے گا, سرخ ہو جائے گا رنگ. حسن صاحب, ہمسایہ ملک سے خبر شامل کرتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساسوں کی مالیت 3 کروڑ روپے, اور ان کے پاس کوئی گھر کوئی گاڑی نہیں ہے ذاتی. کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہنا, ہم لیڈر ہیں. مجھے اچھا لگے نہ لگے, آپ کو لگے نہ لگے, کہ تھپڑ ہے ہمارے گاٹوں کے اڑے اڑے منہ 3 مرلے دے, یہ تھپڑ ہے. اس سے پہلے دیکھو بات سنو, فرق ہوتا ہے. گلزاری لال نندا تھے ایک, ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سابق وزیر اعظم ہے. ٹھیک ہے, مودی سے کافی پہلے کی بات ہے. انہوں نے ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزاری. کرایہ نہ دینے پہ جب ان کو جو بھی کیا گیا تو لوگوں کو پتہ چلا گلزاری لال نندا درویش فقیر آدمی. ہماری پوری تاریخ میں شاید معراج خالد یا کوئی اس طرح 2-4 ان جیسے کو لوگ ہوں گے, ادروائز ڈیزائنرز شودے, ٹوٹل شودے. اچھا, اب اگر مودی کے پاس کچھ نہیں تو 3 کروڑ روپے کے اثاثوں والا مودی ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے. وہ ٹھیک ہے, اس نے 5ویں بڑی طاقت اکانومی کے حوالے سے بنا دیا ملک کو. پر کیپٹا انکم $5,000 سے بڑھ کے 7,000 ہو گئی مودی کے دور میں. لیکن ہمارے چرب زبان, مچرب چربی زدہ, یہ ٹیڈ, یہ گاٹے, پیٹ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے حضرت علی کا کہیں ایک قول پڑھا تھا کہ جس کا پیٹ بڑا ہوا یا بدکار ہے یا بیمار ہے. تو ذہنی طور پہ بیمار بھی ہوتا تو بیمار ہی ہے. اب اندازہ لگاؤ, دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا وزیر اعظم, کیریئر کیا ہے, چائے بیچنے والا. وہ پتہ نہیں, مجھے پچھلے دنوں کو دکھا رہا تھا کہ وہ کہیں کسی نے چائے شائے آفر کی. میں بھی غریب ہو رہا, وہ کہتا ہے اچھی چائے ہے, میں تو خود چائے والا ہوں تو مجھے چائے کی بڑی پہچان. ختم. وہ پاگلوں کی طرح لگا ہوا. آپ اس کی پالیسی سے, اس کے انداز سے اختلاف کریں, اتفاق کریں, وہ اس کو سان بھی ہے. وہ اپنے لوگوں کے لیے بہترین کر رہا ہے. یہاں یہ پہ نہیں, ان کا کچھ نہیں ہے. اسے کوئی احساس کمتری نہیں ہوا ہوگا نریندر مودی کو جب وہ ان کے تام جھام شادی وادی پہ یہ انہوں نے بلایا تھا. فرق ہے, یہی فرق ہے. بے شک, بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.